نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. بسم اللہ علیہ. یہ مغرب کے بعد کا وقت حضرت کے ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب کا ذکر کے لیے خاص تھا، اور ہم لوگوں کو ذکر بتلا دیا تھا شروع ہی میں. شادی ہوئی ہے 12 تسبیح. بہت سے لوگ اب تک 12 تسبیح پڑھتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں ہوں گے. یہ شادی ہوئی اسی دن دوسرے دن بتا دیا 12 تسبیح پڑھا کرتا ہوں. مولانا عبدالرؤوف صاحب پورا معروف کے تھے، وہ ہمارے شریک گویا کی سمجھیے تھے. بہرحال حضرت کے ہاں یہ خانقاہ کے نام سے مشہور تھی. یہ مدرسے اس کو کہتے بھی تھے، مدرسہ نہیں ہے خانقاہ ہے، فرماتے رہتے تھے. ماشاء اللہ یہ مدرسہ خالی نہیں ہے بلکہ خانقاہ. وہ خانقاہ کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو ذکر اللہ کا ذکر جہاں تک ہو سکے اللہ کر لینا چاہیے. 1000 مرتبہ ہو، 2000 مرتبہ ہو. دوسری بات بد اخلاقیوں سے بچنا ہے. خانقاہ کی بنیاد اتنی پر کثرت ذکر اور احتیاط. اتنا ہی میں کہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بزرگوں کی چیزیں جو جاری رکھا ہے اسی سے معتانی ہو گئے. حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گئے اور ذکر ہر کے ذکر میں داخل ہوئے. تو تھانے میں بھی اور لوگ تو تھے، ماں گنگوئی تھے. بغیر اس کے کوئی کہیں تک پہنچتا نہیں، چاہے ماں گنگوئی ہو یا ماں تھانی ہو، چاہے ماں شاہ رسول اللہ صاحب. مستقل تھانہ میں تشریف لے گئے، وہاں رہے. مستقل حضرت حاجی صاحب کے ماں تھانوی گئے، مکہ معظمہ میں گئے. مکہ معظمہ حضرت حاجی صاحب تھے، وہاں اپنی اصلاح کے لیے مکہ گئے نہیں. پھر وہاں گنگوئی گئے. وہاں گنگوئی کے ملفوظات میں ہے یہ سب لوگ حضرت حاجی صاحب کو ان کے عمل کو ایسے مانتے ہیں. میں حضرت حاجی صاحب کے علم کو ایسے مانتا ہوں. اگرچہ اصطلاحی عالم کیا اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند تھا بھی نہیں، تو میں مانتا ہوں حضرت تھانوی کو مانتا ہوں، باطنی چیزوں کو مانتا ہوں، صوفیہ نے جو کیا اس کو مانتا ہوں برابر. حضرت تھانوی میرے خاص. وہاں گنگوئی کے تشریف لے گئے. جب حضرت کوئی آیا حضرت تھانوی متعلق ان کے گھر پوچھا کہ کہاں ہے اشرف علی، تو کہا کہ ماں گنگوئی. اس وقت جو لفظ کہا مولانا رشید احمد صاحب کہیں گئے ہیں، اس وقت کہا کہ لیے وہاں گئے ہیں. دیوبند میں پڑھا لکھا اتنا، ابھی وہاں جانا باقی تھا. ان کی بہن نے کہا حضرت، لیکن حضرت نے کتنا مانا. ماں گنگوئی کو جو بھی ہم پیر تھی، پیر وہی مطلب شاگردی استادی کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، کیونکہ مساوات کا تھا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ نسبت ہم کو ماں تھانوی کے یہاں سے ملے گی. رجوع ہو گئے کہ نہیں. ماں گنگوئی حضرت حاجی صاحب تو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، ان کے رجوع ہوئے، وہ ان کی طرح رجوع ہے. ایک سلسلہ ہمارا بھی چل رہا ہے. دعا کریں کہ یہ سلسلہ ہم لوگوں کا چلتا رہے، یہ نفسانیت کا شکار نہ ہو جائے، رسم و رواج کا شکار نہ ہو جائے. اس میں کچھ ذکر ہے اصلاح نفس، اصلاح اخلاق، یہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری. حضرت حاجی صاحب کے ہاں صرف ذکر سیکھنے نہیں گئے تھے حضرت بات، بلکہ اس نسبت کو حاصل کرنے کے جو قلب میں ہے اس نسبت کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے صبر کیا ہے. گنگوہ سے تشریف لے گئے مکہ معظمہ. حضرت حاجی صاحب مکہ معظمہ میں رہتے تھے، وہاں گنگوہ میں رہتے تھے. بڑے عالم متاخرین میں بہت شمار ہے ان کا. بہت مانتے ہیں ماں تھانوی، خود بہت مانتے ہیں ماں گنگوئی کو. پورے بنیاد اصل تعلق کے تو وہی ہے ماں گنگوئی. یہ اپنی اصلاح کے لیے انہوں نے جھکا دیا حضرت حاجی صاحب. حضرت حاجی صاحب اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، مگر اتنا بڑا آدمی، زبردست مجتہد. طریق میں مجتہد تھے. عام
عبارات میں یا اعلان میں مستحق تھے، یہ جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی اللہ کے لیے کوئی جھکاتا اپنے کو تو اللہ اس کو دیتا بھی ہے، جو چیز نہیں جانتا اس کا علم دیتا ہے۔ جو شخص اپنے کو جھکاتا کسی کی طرف علم کے لیے، اپنے کو ناقص سمجھ کر کے جھکاتا ہے۔ دیکھیے ماں گنگوہی نے جھکا دیا اپنے کو حضرت عائشہ کے سامنے، جبکہ حضرت عائشہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، نہیں تو ان کے ماں قاسم صاحب نے کیا، وہ ان کے مرید تھے۔ جھکا دیا انہوں نے، جھکایا تو کیا پایا کہ نہیں۔ حضرت عائشہ صاحب کے سامنے ماں گنگوہی جیسا آدمی جھکا دے اپنے کو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ یہ نعمت جو قلب کی ہے وہ جھکنے سے ملتی ہے، خالی انانیت سے نہیں ملتی، زبان درازی سے نہیں ملتی۔ کہتے ہیں ہزاروں مرتبہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے آدمی، انابت اختیار کرتا ہے، انانیت کو چھوڑتا ہے، تب ماں گنگوہی ہو گئے۔ ماں گنگوہی فرماتے تھے کہ ہم حضرت عائشہ صاحب کے ہاں ان کے علم تھا ہی اصطلاحی، ہم علم ہی کے لیے جاتے ہیں، علم نہیں۔ ہم حضرت عائشہ صاحب کے ہاں جبکہ وہ اصطلاحی عالم میں سے گنگو دیوبند کچھ تھا ہی نہیں، تو اس کے بعد تو کہا ہم حضرت عائشہ صاحب کے ہاں ان کے عمل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے جاتے ہیں۔ تو معلوم خم کے دریا درو راہ بوت پیش ہو جب نبوت۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے تو کسی آہل کے پاس کو جھکا دیتے ہیں، اور بغیر جھکے یہ ملتا نہیں ہے، بغیر جھکے میں ملتا نہیں۔ 2 سال یا 6 مہینے کا کورس تھا حضرت صاحب کا، کہ وہ حضرت صاحب کے 6 مہینے کتنے دن رہتا تھا، اسی وہاں تھانے میں بھی گئے تھے 2 سال کے لیے، وہاں مکہ معظمہ میں معلوم ہے۔ تو اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے۔ حضرت تھانے کے گھر کوئی گیا، کہا کہ اشرفی کہاں ہے، مانا جیسے کہا ہو، کہا فلاں بزرگ کے گیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اتنے دن میں پڑھا دیوبند میں، یہاں وہاں، ابھی وہاں جانا باقی ہے۔ تو کہا کسی نے کہ اب تک وہ پڑھنے گئے تھے، اب وہ گننے کے لیے گئے ہیں، علم کو حاصل کرنا۔ یہ چیز بھی ہے مولانا، اس کے نہ رہنے کی وجہ سے سب بگاڑ ہے۔ بگاڑ جو ہم لوگوں کے اندر بھی ہے وہ اسی کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ علم گرہ بحق نہ نمائے جہالت است۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسا علم دے کہ اپنے نفس کو ہم نے پہچان لیں۔ نفس بہت ہی موذی بھی ہے اور مضر بھی ہے، مضر۔ ماں تھانوی یا ماں گنگوہی حضرت عائشہ صاحب کے ہاں شروقائے پڑھنے نہیں گئے تھے، یہ پڑھنے گئے تھے، یہ کتاب جو قلب میں ہے اس کے پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ پھر کیا سے کیا گیا؟ حضرت ماں وہ گنگوہی پہلے بھی کام کر رہے تھے، یہ حضرت حاجی صاحب سے جب تعلق ہوا، جبکہ وہ عالم بھی نہیں تھے، پھر اس کے بعد باتیں کچھ اور ہو گئی، تب رجوع ہو گیا ان کی طرح۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے۔ وہ جب حاصل ہوگی انشاءاللہ تمہارے علم میں جلا پیدا ہوگا، تمہارے علم سے لوگوں کو نفع ہوگا۔ حضرت تھانوی کتنے بڑے عالم لکھا، حضرت حاجی صاحب سامنے جھکے جھاکے ہوئے، اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ میں حضرت حاجی صاحب سے ان کے عمل کو ایسے نہیں جھکا۔ یہ عجیب بات ہے، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی بات نہیں، علم تھا اس کی وجہ سے جھکے، کہا نہیں، میں حضرت حاجی صاحب کے سامنے ان کے علم کو نہیں جھکا، ان کے عمل کو ایسے نہیں جھکا، بلکہ علم لدنی رکھتے تھے۔ کم کیا دریا درو راہ قوت پیش ہو جائے ہوں بادو نہد۔ جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے، دریا ہے گنگا جمنا، پانی کم ہوتا ہے کبھی؟ اب اس میں بھی آ رہا ہے، دریا وہاں ہے، آ رہا ہے پانی یہاں، جو کنیکشن کا صحیح ہے، ابھی نہ ہو یہاں نہیں آئے گا پانی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حنیف و قائم و دائم رکھے، اور جو بزرگوں کی ہماری خاص چیزیں ہیں، نسبت معلّہ، اپنے کو مٹانا، اپنے کو نیز سمجھنا،
یہ چیزیں ہمارے اندر آئے گی تو ہمارے علم سے بھی لوگوں کو نفع ہوگا. خشک باتوں سے نفع نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو بھی اپنے کو جھکانا ہوگا، کسی راہ کے سامنے جانا ہوگا، وہاں سے کچھ حاصل کرنا ہوگا، تب آپ کا علم کارآمد علم ہوگا. کچھ بھی نہیں. وہاں تھانے معمولی نہیں تھے، وہاں گنگوئی معمولی آدمی نہیں تھے، حضرت حاجی صاحب جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی شناخت عطا فرمائے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب وغیرہ بہت حضرت حاجی صاحب کو مانتے تھے، جیسے وہاں گنگوئی کو مانتے تھے، حضرت حاجی صاحب کم نہیں مانتے، بلکہ وہاں گنگوئی نے خود حضرت حاجی صاحب کو مان لیا، جبکہ اصطلاحی ہے. بہرحال تو بات آ گئی، کہہ دیا اتنا، بہت دنوں کے بعد کہہ دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے علم پر عمل کی توفیق دے، اور جو لوگ بھی ہمارے راستے میں ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو بھی اپنے نفس کی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے. بغیر اس کے کچھ نہیں حاصل ہوگا. علم کی راہ حق رہنمائے جہالت است. جو علم نفسانیت کو مارنے کی طرف وہ جہالت ہے. علم کی نظر جہالت ہے، علم کی ہے نا، ابھی پڑھا میں نے اس کو. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے من عرف نفس ہو عرف رب ہو. جو اپنے نفس کو پہنچانے گا ذلت کے ساتھ تو اللہ کو پہنچانے گا عزت کے ساتھ. جو اپنے نفس کو پہنچانے گا جہل کے ساتھ تو اللہ کو پہنچانے گا علم کے ساتھ. ہے نہیں؟ علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے، وہ علم جو اللہ کے معرفت کا ذریعہ بن جائے. وہاں گنگوئی سبھی اصل ہے ہم لوگ کے علمی اعتبار سے بنیادی آدمی وہاں گنگوئی ہیں، وہاں تھانوی نہیں ہے، حاجی صاحب نہیں ہے. جامع العلم والعمل حضرت حاجی صاحب تھے، ان کے سامنے وہاں تھانوی بھی جھکے اور حضرت حاجی صاحب بھی جھکے. اور یہ کہہ دیا کہ حق تو یہ تھا کہ میری جگہ پر وہاں گنگوئی ہوتی ہے، وہاں رشید احمد ہوتے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت بھی دے، ہم کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے. ہمارے بزرگان دین جو جامع تھے علم و عمل کے، علم و عمل حال کے جامع تھے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو حصہ دے، ان کے علم سے حصہ دے، ان کے عمل سے بھی، اور حال جو ان کے قلب میں تھا، ابدیت جو ان کے قلب میں تھی، اس سے بھی ہم کو حصہ وافر عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ.